السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنكث الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيث، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں تو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے، جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہی لاچار، بے بس، بے عقل، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر، ہماری رہنمائی کے خاطر ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بار الہی سے دعا ہے کہ اے الہی تو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق سچ بات کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آج اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع یہ بیان ہے گناہوں سے توبہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا، ایک بار اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں دیا، تاکہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اپنی گناہوں کی توبہ کر سکیں، اللہ رب العالمین سے رو سکے، گڑ گڑا سکے، اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگ سکیں۔ ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں اور گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہم میں سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو،
جو ہم میں سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف راضی ہونے والا ہو، ہم میں سے سب سے بہتر وہی ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی ہونا انسانی کمزوری ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو محسوس کرے، اپنی غلطیوں کو یاد کرے اور پھر اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ ایک مومن کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ رب العالمین دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے دربار میں جائے گی اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گی، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطی کی معافی مانگے گی۔ محترم سامعین، آج کل بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، گناہ مانتے ہی نہیں۔ بعض بھائی نماز نہیں پڑھتے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بعض بھائی روزہ نہیں رکھتے، بعض بھائی زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض بھائی طاقت و قوت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سود خوری کے اندر ملوث ہم ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، جھوٹ بولنا ہمارا کام ہے، رشوت لینا ہمارا کام ہے، کاروبار میں دھوکہ دینا ہمارا کام ہے، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیو، آج پتہ نہیں کتنے گناہوں کے اندر ہم اور آپ ملوث ہیں، ہم اور آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلکی اختلافوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے دور رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی، گناہوں کی توبہ کرنے کی۔ بار بار اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اس بار اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے سے نوازا، جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے سب بیٹے خطا کار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، لیکن ان میں سے سب سے بہتر وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ کرتا ہو، جو اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو، جو اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش طلب کرتا ہو، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، اور جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے کہ روزانہ 100 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین نہایت ہی مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے اللہ رب العالمین ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے اور خوش ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا جو اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، اسے ایک لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے، وہ ایک سنسان راستے پر پہنچتا ہے اور وہ اپنی سواری سے نا امید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کی سواری پر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی سواری سے نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے کہ اچانک سے اس کی سواری اس کے پاس آ کر اس کا لگام پکڑ لیتی ہے۔ وہ آدمی اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ شدت خوشی کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے الٹا الفاظ نکال دیتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے زبان سے الٹا الفاظ نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ شدت خوشی کی وجہ سے اس کی زبان پھسل جاتی ہے، الٹا الفاظ نکل جاتا ہے، حالانکہ نیت اس کا یہ نہیں ہوتا ہے، نیت ہوتا ہے یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن شدت خوشی کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے الٹا الفاظ نکال دیتا ہے۔ تو تمہارے اس آدمی سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ چاہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے، لیکن ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسا موقع دے رہا ہے، کیسا موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر سکیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، بہت سے لوگ جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، انہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دوبارہ نصیب نہ ہوا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار اور پھر سے رمضان المبارک کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، سچے دل سے توبہ کر سکیں، اور اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک کا مہینہ بن جائے، آئندہ رمضان آنے سے پہلے ہم بھی ان لوگوں کی طرح اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جائیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو بہت ہی غنیمت سمجھیں اور اس کی ساری نیکیوں کو سمیٹنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، فرمان الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی اور اس میں حق و باطل کا فیصلہ کھول کر دکھانے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کو کسی بھی طرح سے راضی کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں سے ایک خوبی اور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بہت سارے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات کرتا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن ہر رات اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ چاہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے وہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، تیرے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کر سکیں، ہم روزے رکھ سکیں، تو ہمیں تندرستی دے کہ ہم روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں۔ اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر آج دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پائیں گے، خوش نہیں کر پائیں گے، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، ایک ایک کر کے دنیا فانی سے سب کو رخصت ہونا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کریں گے، تو کل جب مرنے کے بعد ہمیں جو زندگی ملے گی وہ بہت ہی بدترین زندگی ہوگی۔ آج اگر دنیا کے اندر ہم اپنے نام اعمال کو اچھا نہیں بنا پائیں گے، اس میں نیکیاں درج نہیں کرا پائیں گے، تو کل جو ہمیں مرنے کے بعد زندگی ملے گی وہ ہمارے لیے بہت بدترین زندگی ہوگی۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ پاتے ہیں۔ تراویح کے ٹائم بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مسجد بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اور باقی ٹائم میں
بہت کم لوگ رہتے ہیں، فجر میں بس 4 لوگ رہتے ہیں، تراویح کے ٹائم پورا مسجد بھرا رہتا ہے، لیکن فجر کے وقت بس 4 لوگ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس رمضان مبارک کے مہینے میں نماز کی پابندی کرو۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تراویح بھی پڑھنے آتے ہیں، نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تراویح پڑھنے نہیں آتے ہیں، موج مستی کرنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تراویح پڑھنے آتے ہیں اور باقی لوگ موج مستی کرنے آتے ہیں، خود کا تراویح تو خراب کرتے ہی ہیں، ساتھ میں دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں کہتے ہیں کہ میرے گھر تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے گھر تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو آپ کے پاس گھڑی ہوگا، فون ہوگا، آپ کے فون میں ٹائم بتاتا ہوگا، آپ کے گھڑی میں ٹائم بتاتا ہوگا، آپ کو فجر کا ٹائم پتہ ہوگا، ظہر کا ٹائم پتہ ہوگا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا ٹائم تو پتہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اذان ہو تب بھی مسجد میں آ سکتے ہو، اذان ہونے سے پہلے بھی آ سکتے ہو۔ اگر آپ کو نماز کی پابندی کرنی رہے گی، نماز کو پڑھنا ہوگا، تو آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں رہے گا کہ میرے گھر تک نماز کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ آپ کو یہ بہانہ نہیں مارنا پڑے گا، آپ اذان سننے سے پہلے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر اتنا توفیق نہیں ہے، اللہ رب العالمین اتنا توفیق نہیں دے رہا ہے کہ ہم اذان سننے سے پہلے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس لائق اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ توفیق کیوں نہیں دی، وہ توفیق کیوں نہیں دے رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجد میں اذان ہونے سے پہلے ہی داخل ہوں۔ ہمارے اندر وہ توفیق نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس وجہ سے وہ توفیق نہیں دے رہا، ہماری کس غلطی کی وجہ سے وہ توفیق نہیں دے رہا اللہ رب العالمین۔ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں اور اللہ رب العالمین سے رو کر، گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پائیں گے، اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کر پائیں گے، تو کل کو جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، اس دنیا فانی سے جائیں گے، تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی، ہمارے سوسائٹی والے، ہمارے گاؤں والے جب ہمیں دفنانے کے لیے لے جائیں گے، تو جب ہمارا نام اعمال اچھا نہیں ہوگا، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں درج نہیں ہوگی، تو جب ہمارے گھر والے ہمیں قبر کے اندر دفنا رہے ہوں گے، تو اس وقت قبر کیا کہے گی؟ قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے، میری سطح پر جو لوگ چلتے تھے، ان میں تم میرے نزدیک سب سے زیادہ نامبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھ کہ میں تیرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس قدر دبوچتی ہے، اس قدر دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں قبر کی عذاب بھی ملے گی، قبر کی عذاب بہت بھیانک عذاب ملے گی۔ اللہ رب العالمین کو خوش کرو، راضی کرو، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی عذاب سے بخش دے، اور اپنے نام اعمال کو اچھا کرو، اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کرو، تاکہ نام اعمال ہمارے کام آ سکے۔ ہمارے کل کے زندگی میں جو ہمیں کل زندگی ملے گی، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی، اس میں ہمارا نام اعمال ہمارے کام آ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کو اچھا بنائیں، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد نہ آپ کا مال جائے گا، نہ آپ کا پراپرٹی جائے گا، نہ آپ کے گھر والے جائیں گے، نہ آپ کے بھائی، نہ آپ کے جگری یار، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ بس دنیا سے جائے گا تو آپ کے ساتھ آپ کا نام اعمال جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کو اچھا بنائیں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کریں، تاکہ کل جو ہمیں مرنے کے بعد زندگی ملنے والی ہے، ہم اس میں سکون سے زندگی گزار سکیں، ایسو عشرت سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، دنیا کے اندر عیاشیاں بدماشیاں کریں گے، تو کل جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں جو زندگی ملے گی، اس زندگی میں ہمیں بہت بہترین زندگی ملے گی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں تب تک اللہ رب العالمین کو خوش کریں، تاکہ مرنے کے بعد جب ہم قبر کے اندر دفنائے جائیں تو ہمارا نام اعمال اچھا ہو. جو ہمارا نام اعمال اچھا ہوگا تو جب ہم قبر کے اندر دفنائے جائیں گے، جو ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر والے قبر کے اندر دفنا رہے ہوں گے، اس وقت قبر ہم سے کہے گی، جو ہمارا نام اعمال اچھا ہوگا تو ہم سے قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، پسندیدہ تھا. آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، تو اپنے ساتھ میرا معاملہ بھی دیکھ لے کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. قبر کہے گی اگر ہمارا نام اعمال اچھا ہوگا. اس کے بعد قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے گی اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جب ہم دنیا کے اندر نیک رہیں گے، اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے، تو ہمارے لیے قبر کے اندر بھی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے وہاں کی خوشبو ہوا آتی جاتی رہیں گی. اور جنت سے ایک چادر لایا جائے گا جو ہمارے لیے بچھا دیا جائے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے نافرمان بندے رہیں گے، دنیا میں عیاشیاں بدماشیاں کریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تو کل کو جب ہم قبر کے اندر دفنائے جائیں گے تو ہمیں قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. قبر کے اندر دفنانے کے بعد جو ہمارے گھر والے دفنا کے چلے آئیں گے، اس کے بعد قبر کے اندر 2 فرشتے داخل ہوں گے. وہ مردے سے 3 سوال کرتے ہیں. جو قبر میں داخل ہوں گے ان کا نام منکر اور نکیر ہے، ان کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہے، بڑا خوفناک چہرہ ان کا. وہ مردے سے 3 سوال کریں گے. پہلا سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال من نبی، تمہارے نبی کون ہے. اگر دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے خوش رہے گا، تو کل کو جب قبر کے اندر ہم سے سوال ہوگا تو ہمارے زبان سے خود بخود وہ الفاظ نکلے گا، خود بخود جواب نکلے گا. پہلا سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو آپ کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تو آپ کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلے گا میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال من نبی، تمہارے نبی کون ہے، تو آپ کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر دنیا کے اندر ہم عیاشیاں بدماشیاں کرتے رہ جائیں گے، اپنے نام اعمال میں نیکی درج نہیں کرائیں گے، اپنے نام اعمال کو اچھا نہیں بنائیں گے، تو کل کو جب ہم قبر کے اندر دفنائے جائیں گے، جب ہم سے سوال و جواب ہوگا تو ہم بس یہی کہیں گے، ہر سوال کے جواب میں یہی کہیں گے ہاں ہاں لدری، میں کچھ نہیں جانتا. پہلا سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لدری، میں کچھ نہیں جانتا. دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لدری، میں کچھ نہیں جانتا. تیسرا سوال کیا ہوگا، تیسرا سوال ہوگا من نبی، تمہارا نبی کون ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا ہاں ہاں لدری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. لہٰذا اس کے لیے حکم ہوگا کہ جہنم سے ایک چادر لایا جائے جو اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، جیسے جہنم کی تپتی ہوئی ہوا، آگ آتی جاتی رہیں گی. قبر کے اندر اسے قیامت تک سزا ملتے رہے گی، اور قیامت کے بعد حشر کے میدان میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کو، کل کے آنے والی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، سکون و بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کشٹ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کی پابندیاں کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اللہ رب العالمین سے رو سکیں، گڑ گڑا سکیں. یہ بابرکت مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، پورے مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، نماز کی پابندی کر سکیں، روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں. رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں نماز کی سخت پابندی کرنی چاہیے، لیکن بہت سے بھائی ایسے ہیں جو مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کرتا ہے، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے اڑا دیتے ہیں. ایسا نہ کرو میرے بھائی، خدا کے لیے اللہ رب العالمین کو خوش کرو. جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی وہی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی وہی ہے،
تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کیوں نہ کریں؟ اللہ رب العالمین کو خوش کیوں نہ کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے بجائے اس کو ناراض کر رہے ہیں، بار بار اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر لیں، اپنی گناہوں کی معافیہ مانگ لیں، لیکن ہمارے اندر اتنا توفیق نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے گھر میں کیوں نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ یہ بابرکت مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کی پابندی کریں اور باقی مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کریں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نماز کی پابندی کرو اور باقی مہینے میں نہ کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب تک ہے تب تک ہے، اس کے بعد میں یہ مسجد خالی رہتی ہے، ایک دم خالی رہتی ہے مسجد، بس ایک دو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی بندہ ایسا کہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے رکھتے، تراویح پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے عادت لگ گئی ہے نماز کی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن میں بہت یہ سنا ہوں کہ لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں، 2 دن 4 دن کھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں مجھے لت لگ گئی ہے، مجھے عادت لگ گئی ہے۔ ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے کی عادت نہیں لگتی ہے، 2 دن گٹکا کھا لینے سے آپ کو عادت لگ جاتی ہے۔ حیرت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین نہایت ہی مہربان ہے، وہ ہم پر ہنسے گا نہیں۔ بعض لوگ رہتے ہیں جو ہم کچھ غلطی کر دیتے ہیں تو ان سے جب معافی مانگنے جاتے ہیں تو وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ غلطی کیا تھا پھر معافی مانگ رہا ہے مجھ سے۔ اللہ رب العالمین ویسا نہیں ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ ہماری گناہوں پر اللہ رب العالمین ہنسے گا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کا اس قدر انتظار کرتا ہے، اس قدر انتظار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی مہینے کی سیلری بہت شدت سے انتظار کرتے ہوں گے کہ کب مہینے کی سیلری ملے گی، کب میں اپنے گھر میں راشن لے جاؤں گا۔ اس سے کئی گنا زیادہ شدت سے اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا اور میں کب اسے معاف کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کب کس کی موت آ جائے گی، کب کس کو جانا پڑ جائے گا اس دنیا فانی سے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے، ابھی ہی سے اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے بار الہ، جو ہم میں سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، تو ہمیں رمضان المبارک کی پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔